نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ 1442 ہجری رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا ایک درس یہ ہے، اس مہینے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے اور اس کے باطن کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جانی چاہیے۔ انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو طلاب الدنیا ہوں، یعنی دنیا کے طالب، دوسرے وہ جو مطلوب الدنیا ہوں، یعنی دنیا جن کی طالب۔ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، دنیا کو طلب کرنے والے، دنیا کے طلبگار، تو دنیا ان سے بھاگتی ہے۔ دنیا آگے آگے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی دنیا ہاتھ آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی، کبھی ہاتھ آ کر پھر پھسل جاتی ہے، کبھی تھوڑی سی ہاتھ آ جاتی ہے، زیادہ نکل جاتی ہے۔ اور یہ بیچارہ دنیا کے عشق میں مبتلا، مال دولت کی محبت کا اسیر، اس کے پیچھے ہر طرح کی ذلت اور خواری برداشت کرتا رہتا ہے، مارا مارا پھرتا رہتا ہے، لیکن اس کا وہ مطلوب اور محبوب وہ پوری طرح اس کے قابو میں نہیں آتا۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ دنیا جن کے پیچھے بھاگتی ہے، اور یہ انسانوں میں اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، کہ جن کے پیچھے دنیا بھاگے اور دنیا ان کے پیچھے آئے، ذلیل ہو کر آئے۔ یہ دنیا سے بھاگتے ہیں، یہ دنیا سے جتنا بھاگتے ہیں، دنیا اتنا ہی ان کا پیچھا کرتی ہے کہ مجھے قبول کر لو، مجھے قبول کر لو، مجھے قبول کر لو۔ جیسے ایک بدصورت عورت کسی کے پیچھے لگ جائے کہ مجھے قبول کرو، اور وہ بھاگے اس سے، بد اخلاق عورت ہے اور یہ اس سے بھاگے، تو خوبصورت عورت کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، لیکن بدصورت عورت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو دنیا کی مثال اس بدصورت عورت کی ہے، بد مزاج عورت کی ہے، بد اخلاق عورت کی ہے، جو انسان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، اور انسان آگے آگے جتنا اس سے دور بھاگتا ہے، وہ اس کے قدموں میں آ کے پڑ جاتی ہے، ذلیل ہو کر آتی ہے، لیکن وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ امیر المومنین، ایک واقعہ ہے، امیر المومنین سلیمان ابن عبد الملک بنو امیہ کے عظیم الشان خلیفہ گزرے ہیں رحمہ اللہ۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے دورے پر تشریف لائے۔ مدینہ کے گورنر اس وقت ان کی طرف سے مقرر تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو بعد میں جا کر امیر المؤمنین بنے، پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ تو سلیمان ابن عبد الملک جب مدینہ منورہ آئے تو مسجد تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آج کل کے حکمران نماز کیا پڑھائیں گے، ان کو تو پیچھے بھی نماز پڑھنا نہیں آتی، وہ آگے کیا پڑھائیں گے۔ لیکن اس زمانے کے بادشاہ امام ہوا کرتے تھے، دین اور دنیا دونوں کی۔ تو مسجد کے محراب میں انہوں نے نماز پڑھائی کھڑے ہو کر۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ محراب بند ہوتا تھا تاکہ کوئی شخص دشمن اسلام حملہ نہ کر دے، کوئی رافضی، کوئی خارجی۔ نماز کے بعد امیر المؤمنین سلیمان ابن عبد الملک نے وہ محرابی دروازہ کھولا اور دیوار کی طرف ٹیک لگا کر نمازیوں کا جائزہ لینے لگ گئے۔ مسجد میں لوگ ہیں، دیکھا ایک کونے میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔
اور جس کی شکل صورت سے نیکی کے آثار ظاہر ہیں۔ تو امیر المومنین سلیمان ابن عبد الملک نے مدینہ منورہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا کہ وہ صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ اس لیے کہ مجھے بہت خوش سیرت انسان لگے، بہت نیک سیرت انسان لگے، ان کے چہرے مہرے سے نیکی ظاہر ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑے عالم، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار انسان۔ عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، تو نظر پڑی تو کہنے لگے امیر المومنین یہ صفوان ابن سلیم ہے، مشہور عالم، مشہور بزرگ، مشہور شخصیت ہیں تقوی اور پرہیزگاری میں۔ فرمایا اچھا، اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اس جیسا انسان مجھے کبھی نظر نہیں آیا۔ غلام کو بلایا، خادم کو بلایا، اور سے کہا یہ تھیلی لو، 500 دینار یعنی سونے کے 500 سکے اشرفیاں اس میں ڈالی، اور کہا لے جا کے یہ جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں یہ اشرفیاں ان کو دے دینا۔ وہ تھیلا بھر کر اشرفیوں کا لے کے گئے، تو اب وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خادم پیچھے بیٹھ گیا، انتظار میں ہے کہ حضرت نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان کی خدمت میں امیر المؤمنین کا یہ تحفہ پیش کروں۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، فارغ ہوئے تو یہ انتظار میں بیٹھے تھے، تو پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کوئی خدمت، کوئی کام؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہدیہ قبول فرمائیں، 500 اشرفیاں ہیں، اور سامنے محراب میں امیر المؤمنین آئے ہیں سلیمان ابن عبد الملک، انہوں نے مجھے یہ تھیلا دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ صفوان نے کہا دیکھو کسی اور کا نام لیا ہوگا، میرا نام نہیں لیا ہوگا۔ نہیں جی آپ کا نام لیا ہے، آپ کا نام صفوان ہے؟ انہوں نے کہا جی میں صفوان ہوں۔ تو آپ کا نام لیا ہے نا؟ اب صفوان ابن سلیم نے کہا کہ بھائی تم جا کے تحقیق کرو اچھی طرح، میرا نام نہیں لیا ہوگا، کسی اور کا نام لیا ہوگا، آپ کا نام لیا ہے۔ وہ اڑ گئے۔ جب خادم سمجھ گیا کہ یہ مانیں گے نہیں، تو کہا اچھا حضرت یہ تھیلا آپ رکھیے، میں جا کے بادشاہ سلامت سے پوچھ کے آتا ہوں، تحقیق کر لیتا ہوں۔ کہا نہیں، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں نے لے لیا تو لے لیا، ایک مرتبہ ہاتھ میں لے لیا تو لے لیا، تھیلی سمیت تم جاؤ امیر المؤمنین سے تحقیق کرو کہ واقعی انہوں نے میرا نام لیا ہے، پھر آ کے مجھے بتا دینا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ خادم یوں گیا، آپ نے جوتے بغل میں پکڑے اور سیدھے مسجد سے نکل گئے۔ امیر المؤمنین حیران پریشان، وہ بندہ کہاں چلا گیا؟ ایسے غائب ہوئے کہ پورے مدینہ میں ان کا نام و نشان نہیں ملا۔ جب تک سلیمان ابن عبد الملک مدینہ میں تھے اس وقت حضرت صفوان ابن سلیم مدینہ میں کسی کو نظر نہیں آئے، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہو گئے تو پھر وہ واپس مدینہ لوٹ آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مطلوب ہیں، یعنی دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، اور وہ دنیا سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کوئی مردار چیز ہو، کوئی زہریلا سانپ ہو۔ کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا، زہر ایمار منقش قاتل است، باشد ازوے دور ہر کے عاقل است۔ اس دنیا کی مثال اس سانپ کی ہے جس پر بہت خوبصورت نقش و نگار بنے ہوں۔ بعض سانپ ہوتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، عجیب عجیب نقش و نگار قدرت نے اس پر بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اس سانپ کو میں ہاتھ میں لوں، لیکن شاعر کہتا ہے باشد ازوے دور ہر کے عاقل است، اس خوبصورت سانپ کی خوبصورتی سے دھوکہ نہیں کھائے گا وہ شخص جو کہ عقل مند ہوگا، اور وہ اس سے دور بھاگے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جتنا یہ خوبصورت ہے اتنا ہی زہریلا ہے۔ تو اللہ والوں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے
اتنی ہی زہریلی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت سے آگاہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔